آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں حج کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ حج واجب ہونے کے کتنے شرائط ہیں اور حج کا مختصر طریقہ، حج کرنے کے کون سے فوائد ہیں اور حج نہ کرنے کے نقصانات، اور آخر میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ حج کیے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال: حج واجب ہونے کے کیا شرائط ہیں؟ جواب: حج واجب ہونے کے 8 شرائط ہیں۔ جب تک سب نہ پائے جائیں تو حج فرض نہیں۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں۔ نمبر 2، دار الحرم میں ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 3، بلوغ یعنی بالغ ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ نمبر 5، آزاد ہونا۔ نمبر 6، تندرست ہونا، بیمار پر حج فرض نہیں۔ نمبر 7، سفر حج کا جو خرچہ ہے اس کا مالک ہو اور سواری پر بھی قادر ہو۔ نمبر 8، حج کا وقت یعنی مہینوں، حج کے مہینوں میں حج کرے۔ یہ تمام شرائط اگر پائے گئے تو حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں، عموماً جو پاکستان سے یا ہندوستان سے جاتے ہیں ان کا حج کا مختصر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عموماً حج تمیم ہی کیا کرتے ہیں۔ ذیل نہایت اختصار کے ساتھ یہ طریقہ بتایا گیا، جو اپنے ساتھ قربانی وغیرہ نہیں لے جاتے اور گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور اختتام میں حج تک پیش آنے والے تمام ارکان میں بتانے والا ہوں۔ نمبر 1، گھر سے روانگی۔ نمبر 2، میقات سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا۔ نمبر 3، کعبہ شریف کا طواف کرنا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا اور آب زمزم پینا۔ نمبر 4، سعی کرنا، اس کے بعد حلق یا قصر کرنا اور احرام کھولنا۔ نمبر 5، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا میں جانے کی تیاری کرنا اور مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا۔ نمبر 6، 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں پڑھنا اور وقوف عرفات کرنا۔ نمبر 7، 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھنا اور رات مزدلفہ میں قیام، طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ نمبر 8، 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا میں آنا اور جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ نمبر 9، 10 ذی الحجہ کو حلق یا قصر کے بعد مکہ معظم میں جا کر طواف زیارت کرنا۔ نمبر 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا اور تینوں دنوں میں جمرات اور پھر واپس مینا آنا اور مکرمہ روان ہونا اور کنکریاں مارنا۔ نمبر 11، 8 ذی الحجہ یا جب رخصتی کا ارادہ ہو تو طواف وداع کرنا اور 12 سفر خاص یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مزار اقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہونا۔ اب چلتے ہیں کہ حج کے فوائد کیا ہے، کہ بندہ اگر حج ادا کرے تو اس پر اسے کیا ثواب ملے گا۔ نمبر 1، حج کرنے کے فوائد اور ثواب۔ حج کرنے کے فوائد بیان کیجیے۔ جواب: حج کرنا ایک افضل عمل ہے۔ حج کمزوروں کا جہاد ہے۔ حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ حج گناہوں اور محتاجیوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے میں چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حج کرنے والے اپنے گھر والوں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور جو شخص حج کے ارادے سے نکلے راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا جاتا رہے گا، یعنی ہمیشہ یہ حج کر رہا ہے۔ جو شخص حج کرنے کے بعد مرتا ہے وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اور حج مقبول اس میں سے ہے کہ جو کچھ ان دنوں میں سب سے بہتر اور جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والے کے لیے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور حج کرنے والے
جب مکہ معظم آئیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سواریوں پر سوار بعض حاجیوں کو سلام اور بعض سے مصافحہ کر کے پیدل چلنے والے سے گلے ملتے ہیں۔ حج کرنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ جب حاجی ماہ ذی الحجہ، محرم الحرام اور سفر المسفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں سے جس کے لیے بخشش چاہے دعا کرے اس کے لیے بخشش ہو جاتی ہے۔ اب حج نہ کرنے کے بعض نقصانات۔ حج فرض ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر حج نہ کرنا جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور فریض حج کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جو حج فرض پر قادر ہو اور حج نہ کرے وہ سخت مجرم اور گناہ گار ہے۔ تو اس طرح بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب چلتے ہیں آخری سوال کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے اور فرضیت حج کے بعد کتنے حج کیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد فرضیت صرف ایک حج کیا اور عمرے کل 4 کیے۔ سوال: نفل حج و عمرہ کرنا افضل ہے یا کسی غریب مقروض کو اپنی رقم وغیرہ دے دے؟ جواب: نفلی کاموں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جس کی حاجت زیادہ ہو، جس کا نفع زیادہ ہو تو وہ افضل ہے۔ لہذا اگر کسی محتاج شخص کو بہت زیادہ حاجت ہے تو اس کی مدد کرنا نفلی حج و عمرہ کرنے سے افضل ہے۔ اگر وہ سخت محتاج نہیں، عام بندہ ہے، تو نفلی حج جو ہے وہ اس کے صدقے کرنے سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ حج کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔